السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الانفال پارہ نمبر 10 ہے اور آیت نمبر 65 سے انشاءاللہ کرنا ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حرد، ابھاریے یا ترغیب دیجیے، المؤمنین، مومنوں کو، علی القتال، اوپر جنگ کے۔ حرض جو ہے وہ مبالغے کا بھی ہے کہ اس میں یعنی شدت سے یعنی ان کو اس بات پر مائل کیجیے یا ترغیب دیں جنگ کے لیے یعنی جہاد کے لیے۔ ان یکن، اگر ہوں گے، منکم، تم میں سے، عشرون، 20، صابرون، صبر کرنے والے، یغلبو، وہ غالب آئیں گے، میاتینی، 200 پر، یعنی ایک کے برابر جو ہے یہاں پر 20 کا جو ہے وہ ریشو چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِن یکن، اور اگر ہوں گے، منکم، تم میں سے، میاتن، 100، یغلبو، وہ غالب آئیں گے، الفن، 1000 پر، من الذین، ان لوگوں پر، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بِأَنَّهُمْ، بوجہ اس کے کہ بے شک وہ قوم، ایک ایسی قوم ہے، لا یفقہون، جو سمجھ نہیں رکھتے۔ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ مومنین کو جنگ کے لیے ابھاریے، جہاد کا شوق دلائیے، اور اس حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح عمل کیا کہ مختلف احادیث کی روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی۔ جیسے سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صبح یا شام اللہ کے راستے میں نکلنا دنیا اور ما فیہا سے افضل ہے۔ بخاری کتاب الجہاد کی حدیث ہے، یعنی اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں صبح یا شام نکلتا ہے تو وہ دنیا اور جو کچھ بھی دنیا میں ہے وہ اس سے افضل ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں کیا کتنا کچھ ہے، اور اب تو میں کہتی ہوں بہت ہی کچھ ہے کہ ضرورت کی چیزیں بھی ہیں، اس کے علاوہ آسائشات بھی، اور پھر طرح طرح کے آنکھوں کو اچھے لگنے والے مناظر، اور بے شمار ہی کچھ ہے نا، یعنی بہت کچھ ایسا ہے جو ہماری ریچ میں ہے، کچھ ایسا ہے جو نہیں ہے۔ تو ان سب چیزوں سے کیا افضل ہے؟ جہاد افضل ہے، کیونکہ جہاد آپ کو وہ عطا کرنے والا ہے جو دنیا اور دنیا ما فیہا سے بہت افضل ہے۔ اسی طرح میں ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کی راہ میں جہاد کرنے والا کون ہے، ایسے ہے جیسے ہمیشہ کا روزے دار اور شب زندہ دار۔ اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والے کے لیے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ اگر اسے موت آ گئی تو جنت میں داخل کرے گا، یا پھر اسے اجر اور غنیمت کے ساتھ صحیح سالم واپس لوٹائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح جہاد کے لیے جو نکلتا ہے، اپنی سواری لے کے جاتا ہے، جو بھی مال یا وہ جان اپنی مارتا ہے، جان لگاتا ہے، تو سب کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ اس کے لیے ابھارتے تھے کہ آپ کو یاد ہوگا نا ان صحابی کا قصہ جن کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں، انہوں نے ایک آدھی منہ میں ڈالی اور اس کے بعد کہا کہ اب یعنی ان کھجوروں کے لیے بھی ان کو وقت ضائع کرنا وہ گوارا نہ ہوا، اور وہ جنگ میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ذرا ہم دیکھیں کہ جب دین کے راستے میں نکلنے کے لیے ہمیں کہا جاتا ہے تو ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، یعنی بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہمیں بھی ترغیب دلائی جاتی ہے نا، مختلف طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، صدقہ پر ابھارا جاتا ہے بہت زیادہ، جیسے اب رمضان کا مہینہ گزرا ہے تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کس کس طرح سے ابھارا جا رہا ہوتا ہے، تو اس وقت انسان کا ایمان جو ہے نا وہ خود ہی کھل کے سامنے آ جاتا ہے کہ آپ کے دل میں کس طرح کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ کے علم میں تو ہے نا کہ آپ اس وقت کیا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے ایمان کا جائزہ لیا جا سکتا ہے، اور پھر یہاں پر جو حرض المؤمنین آیا نا علی القتال، کہ اس پر ابھاریے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب جو فضیلت والے کام ہیں نا ان کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ اب ہم اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے درمیان موجود ہیں اور ان کو ابھار رہے ہیں جہاد پر، اور اسی طرح ان کی پیروی میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان سپہ سالار کیا کرتے تھے کہ جنگ کے وقت وہ صفوں کے درمیان چلتے تھے اور ابھارتے تھے مومنین کو، اور پھر کیا ہوتا تھا کہ قرآ حضرات وہ آیات تلاوت کرتے تھے جس سے مجاہدین کے دلوں میں یعنی جوش پیدا ہوتا تھا، ان کے خون میں گرمی پیدا ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح خطیب خطبہ دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اب ہمارا کیا ہے کہ اس وقت یعنی اگر ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں نہیں بھی ہیں، یا بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے کہ آپ کو کوئی ایسا لیڈر مل جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس بات پر راغب ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟
قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا پڑے گا۔ بعض اوقات ہمیں کچھ حکموں کا پتہ ہوتا ہے لیکن ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ ہم اس کی فضیلت سے غافل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ تھوڑی سی تسبیحات ہے نا، جیسے 1-2 کا ذکر میں کرتی ہوں اور ماشاءاللہ آپ سب بھی مختلف چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ جیسے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 کلمات جو ان سے ہیں میزان عمل پر بھاری ہیں اور زبان پر بہت ہلکے ہیں، ٹھیک ہے؟ میزان عمل پر بھاری ہیں، اب جس کو اپنا میزان بڑھانا ہے وہ اس میں تگ و دو کرے، ٹھیک ہے؟ اور ایک ایک دن میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک گھڑی بھی ہم نہیں نکال پاتے کہ ہم اس کو ان کلمات کو منہ سے ادا کر لیں، یا اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو، ہمیں حاصل ہو سب کچھ، تو سلف صالحین کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے کہ جب وہ اپنی زندگی میں برکت کی کمی محسوس کرتے اور وہ دیکھتے کہ ان کے کام نہیں مکمل ہو رہے ہیں تو وہ قرآن کی طرف لپکتے، قرآن سے پھر وہ برکت حاصل کرتے، کیونکہ قرآن کا تو پڑھنا پڑھانا، اس کا سمجھنا سمجھانا برکات لاتا ہے۔ لیکن آج کل ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ جب ہم پر کاموں کی ذمہ داری پڑتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ چلو قرآن کو ہی سب سے پہلے کم کر دو، اور وہ یومیہ جو ہمارا چل رہا ہوتا ہے وہ بھی ہاتھ سے چھوٹ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح تسبیحات میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ جیسے رزق کے لیے ہم کتنے پریشان رہتے ہیں، لیکن سبحان اللہ کیا ہے، یہ مخلوق کا رزق ہے، اس تسبیح سے مخلوق پر رزق اتارا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ہم یہ تسبیح کرتے ہیں روزانہ، سبحان اللہ و بحمدہ، صبح و شام یہ کریں۔ اسی طرح استغفار کی کیا برکتیں ہیں کہ وہ زمین و آسمان کے دروازے کھول دیتی ہیں۔ تو یہ مختلف طرح کی چیزیں ہیں کہ اگر ان کی ہمیں فضیلتیں پتہ ہوں اور تو پھر ہی ہم اس کی طرف رغبت کریں گے نا۔ تو علم کا حاصل کرنا آپ یہ دیکھیں کہ اتنا زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح مجھے لا حول ولا قوت یاد آ رہا ہے کہ وہ جنت کے خزانوں میں سے ہے، تو ایک تسبیح اس کی بھی انسان روزانہ کرے، اور اگر ایک تسبیح کرنے کا اہتمام نہیں کر سکتا تو کم از کم روزانہ 10 بار پڑھ لے، ٹھیک ہے؟ اور فرمایا کہ اگر تم میں سے 20 ہوں گے تو وہ غالب آ جائیں گے 200 پر، ٹھیک ہے؟ اب یہ ایمان کا لیول بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان اگر 20 ہوں گے اور اس کے مقابل 200 آ جائیں تو پھر وہ پیچھے نہ ہٹیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایک طرح سے جو ہے حکم ہے کہ اگر مسلمان 20 ہیں اور سامنے 200 کافر ہیں تو پھر پیچھے نہ ہٹیں۔ جیسے ہم جانتے ہیں نا کہ جنگ سے بھاگنا کیا ہے، گناہ کبیرہ ہے، تو یہاں پر دراصل جب اس طرح ہو کہ 200 ہوں یا اس سے کم ہوں تو پھر جنگ سے پیچھے نہ ہٹیں، اور اسی طرح اگر 1000 ہوں تو وہ 100 ہوں تو وہ غالب آئیں گے 1000 پر کافروں کے، ٹھیک ہے؟ اور ریشو وہی بتائی جا رہی ہے جو اوپر آئی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ جب اگر تم 100 ہو تو تم میں سے ایک بندہ 20 بندوں پر غالب آ سکتا ہے، تو پھر جنگ سے پیچھے نہ ہٹو۔ اور یہ کیوں ہوگا کہ کافروں کے اوپر انسان اس طرح سے غالب آ جاتا ہے؟ کیونکہ ایمان کا اپنا ایک روب ہوتا ہے، اور بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، وہ ایک ایسی قوم ہے جو کہ علم سمجھ ہی نہیں رکھتے، ٹھیک ہے؟ یعنی مومن جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہے، وہ فضیلت پانے کے لیے لڑ رہا ہے جس کی خوشخبری اس کو قرآن و حدیث سے ملی ہے۔ اور اس کے برعکس کافر کا کیا حال ہے؟ وہ تو اب دنیا بچانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر جب وہ دنیا بچانا چاہتا ہے تو وہ جی چراتا ہے لڑائی سے، ٹھیک ہے؟ اور یعنی یہ وہ لوگ سمجھ ہی نہیں رکھتے۔ تو لیکن مسلمانوں کو کیا ہے کہ مسلمان تو اگر یعنی فوت شہید بھی کر دیا جائے گا تو جنت میں پہنچ جائے گا، اور اگر غازی رہا تو بھی بہت ساری فضیلتیں سمیٹے گا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد فرمایا الآنا، اب خففہ ہلکا کر دیا اللہ نے انکم تم سے، وعلمہ اور اس نے جان لیا، انا کہ بے شک فیکم تم میں ضعفن کمزوری ہے، فَإِن یکن تو پھر اگر ہو منکم تم میں سے میتن 100 صابراتن صبر کرنے والے، یغلبو وہ غالب آئیں گے میتینی 200 پر، وَإِن یکن اور اگر ہو منکم تم میں سے الفن 1000، یغلبو وہ غالب آئیں گے الفینی 2000 پر، باذن اللہ اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اچھا، اب جب یہ آیت نازل ہوئی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ دراصل یہاں پر یہ بات نہیں ہے کہ دونوں جون سی ہیں، یعنی کوئی اس میں کنٹراڈکشن پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے جو ایمان کی حالت تھی مسلمانوں کی، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نیچے والی آیت جون سی یعنی اوپر والی آیت منسوخ نہیں ہو جائے گی، یہ دونوں مختلف حالات میں اسی طرح ہی چلیں گی۔ تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ آیت اور اس سے پہلی آیت ایک ساتھ رکھی گئی ہیں، مگر ان دونوں کے زمانہ نزول میں کافی مدت کا فرق ہے، اور انہیں صرف مضمون کی مناسبت سے اکٹھا رکھا گیا ہے، کیونکہ دونوں میں کیا بات ہو رہی ہے کہ تمہارے سامنے کتنے کافر ہوں تو تمہارے لیے جنگ کرنا
فرض کے درجے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی آیت جو ہے غزوہ بدر کے بعد کی ہے، اور جبکہ اس سورت کا بیشتر حصہ نازل ہو چکا تھا، اور دوسری آیت کے متعلق حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ یہ غزوہ حنین اور اس کے بعد کا زمانہ معلوم ہوتا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ پہلی اور دوسری آیت میں یعنی زمانے کے اعتبار سے کیا فرق پڑا ہے، کہ فتح مکہ کے موقع پر جو لوگ مسلمان ہوئے وہ ابتدا میں جو مسلمان ہوئے ان جیسا حوصلہ نہیں رکھتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور اس کمزوری کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، مثلاً یہ کہ شروع میں جب مسلمان اسلام لائے ہیں تو وہ اقلیت میں تھے، اور اقلیت کو اپنی بقا کی خاطر زیادہ اسٹرانگ ہونا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ مکہ میں مسلمانوں نے کس طرح سے تکالیف برداشت کی ہیں، اور وہ اکثریت کے مقابلے میں بہت زیادہ وہ چاقو چوبند اور جرت مند بن کر رہتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے مہاجرین کی تربیت ہوئی اور اس کے بعد انصار کی، تو اس طرح کی تربیت بعد میں ان کی نہیں ہوئی نا، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ لوگ تو شروع میں اسلام قبول کرنے والے ہیں جنہوں نے چیلنجز کے دور میں اسلام کے پودے کی آبیاری کی ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب سمجھ آ رہا ہے نا؟ مثال کے طور پر ایک یونیورسٹی اسکول یا کالج ہے نا، وہ کسی نے جب شروع کیا ہے نا، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کسی کالج یونیورسٹی کے پاس بلڈنگ بھی نہیں ہوتی ہے، یا اسکول کے پاس آپ بہت سی ایسی مثالیں جانتے ہوں گے، تو وہاں پہ جو لوگ ایک بندہ پڑھانے والا صرف پہنچ جاتا ہے نا، تو وہ دھوپ میں بیٹھ کے بھی شروع ہو جاتا ہے، اس کے سر پر چھت نہیں ہوتی ہے، اور پڑھنے والے بھی اتنے شوقین ہوتے ہیں کہ وہ بھی آ جاتے ہیں، وہ پھر اس بات کا رونا نہیں روتے کہ یہاں پہ واٹر کولرز نہیں لگے ہوئے اور واش روم کے لیے بہت دور جانا پڑتا ہے اور اس طرح کی باتیں، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی اقلیت جو ہے کسی کام کو شروع کرتی ہے، اور یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو کسی کام کو شروع کرتے ہیں نا، ان کا ایک اپنا وہ ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے، وہ ایک الگ درجے کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان مہاجرین و انصار کی جس انداز میں تربیت ہوئی تھی، یہ ان میں سے بعد میں کیا ہوا کہ بہت سے افراد بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، کچھ شہید ہو گئے یا وفات پا گئے، تو ان سے تو یہ امید کی جا رہی تھی نا کہ یہ اگر ہوں ایک اور ان کے مقابل 20 آئیں تو پھر یہ غالب آ جائیں گے، لیکن اس کے بعد جو اگلی نسل پیدا ہوئی تو ان میں اس طرح کی استقامت نہیں تھی، نہ ویسی بصیرت تھی، نہ جرت تھی، اور پھر بعد میں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہمارے پاس نہیں ہوتا نا، تو ہم حقیقت میں اللہ پر بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ تو کرا دے، جیسے ابھی میں نے ایک اسکول کی مثال دی ہے نا، کہ جب چھت نہ ہو اسکول کی تو پھر انسان نیچے بیٹھا کیا دعا کر رہا ہوتا ہے، ٹیچر پڑھا رہا ہے لیکن دماغ میں اس کے صرف یہی چل رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ تو اس مصیبت کو کاٹ دے اور ہمیں کچھ عطا فرما دے، لیکن اس کے بعد جب آپ کو نعمتیں مل جاتی ہیں تو پھر عموماً ہی کیا ہوتا ہے کہ اسباب پہ نظر پڑتی ہے نا، تو انسان اللہ کو کم ہی یاد کرتا ہے، یعنی اس طرح سے جیسے بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے نا، وہ نہیں رہتا، اور بعض اوقات پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اترانا بھی شروع ہو جاتا ہے کہ میرے پاس تو یہ کچھ ہے، اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ میں کب ہوئی، غزوہ حنین کے موقع پر ہوئی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے پھر اگر 100 ہوں گے تو پھر وہ 200 پر تو غالب آئیں، یعنی ایک کے مقابلے میں دو ہوں تو پھر وہ پیچھے نہ ہٹیں، اسی طرح 1000 کے مقابلے اگر 2000 ہوں تو پھر پیچھے نہ ہٹیں، لیکن یاد رکھیے کہ آیت نمبر 66 سے آیت نمبر 65 جو ہے وہ منسوخ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب نئے اسلام لانے والے مومنین اس قابل ہو جائیں کہ ان کی ایمانی قوت پوری طرح سے پختہ ہو جائے تو پھر ان پر وہی اصول لاگو ہوگا جو اوپر بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری جنگوں میں ایسا ہوا بھی تھا، جیسے کل کے اس دن ہم بات کر رہے تھے نا کہ مسلمانوں نے جنگ موتا کے موقع پر 3000 مسلمان تھے اور 1 لاکھ کافر تھے سامنے، جن کے سامنے وہ ڈٹے رہے، اسی طرح 1000 مسلمانوں نے 80,000 کافروں کا مقابلہ کیا تھا، اور یہ جو 80,000 ہے ایک ہزار کے مقابل، یہ تو 1 اور 80 کا ریشو بن رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ تو 1 اور 20 کے ریشو سے بھی اوپر جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسی مثالیں بہت سی ہمیں ملتی ہیں خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی، تو لیکن یہاں پر جو بات سامنے آ رہی ہے نا، کیونکہ اب قرآن سے کیونکہ حکم اخذ کیا جاتا ہے، تو علماء نے پھر یہ حکم اخذ کیا ہے کہ اگر کافروں کی تعداد دگنی ہو یا اس سے کم ہو تو اس صورت میں جنگ سے فرار حرام ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر بعد میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے اگر ر- نہیں عَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اور اس بات نے بھی جو ہے نا مسلمانوں میں کمزوری ہی کی، کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب کسی چیز کا حکم نیچے کر دیا جاتا ہے نا، یعنی اس میں تھوڑی سی رخصت دی جاتی ہے تو انسان تھوڑا سا ویسے بھی وہ اطمینان میں جیسے آ جاتا ہے نا، تھوڑا سا سست ہو جاتا ہے، جیسے یعنی یہ ایک طرح کا منفی نتیجہ بھی ہوتا ہے
کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہارے 20 صابروں کو 200 پر غالب آنا چاہیے، تو یہ مسلمانوں پر گراں گزری، یعنی ان کو بڑا بھاری محسوس ہوا کہ اگر 20 ہوں گے تو اس کے مقابل 200 کافروں پر غالب آیا جائے، جبکہ اللہ نے مومنوں پر یہ فرض کیا کہ ایک مسلمان 10 کافروں کے مقابلے میں نہ بھاگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تخفیف فرما دی اور فرمایا کہ کم از کم 100 کو 200 کے مقابلے میں ضرور غالب آنا چاہیے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے شمار میں کمی کی تو اتنا ہی مسلمانوں میں بھی صبر کم ہو گیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہمارا صبر کا کیا حال ہے کہ میں تو کہتی ہوں ہمارا بچہ جو ہے وہ ایک کے مقابل ہی کافی ہو جائے تو پھر بھی بہت بڑی بات ہے، اور یہاں پہ 2 کا کہا جا رہا ہے۔ اور پھر یہ کہ یہ صرف جنگ جو ہے وہ سامنے تو نہیں نہ لڑی جائے گی، دلیل کے میدان میں بھی تو ایک جنگ لڑی جا رہی ہوتی ہے نا، اس میں بھی آ کے دیکھا کریں کہ کیا آپ کے بچے کے پاس وہ ہتھیار ہیں کہ وہ کسی بھی جگہ پر جا کر اور کسی سے بات کر سکے، یعنی ماں نے اس کو وہ حوصلہ اور وہ ہمت دی ہو اور اسے اپنے دین پر اتنا کانفیڈینس ہو کہ وہ دوسروں کی باتوں میں نہ آئے بلکہ الٹا دوسروں کے قدم کو ڈگمگائے اور ان کو اس بات پر لے کر آئے کہ حقیقت کیا ہے۔ کیونکہ پیچھے جیسے ہمیں پڑھا نا کہ تمہارے لوگ غالب آئیں گے کافروں پر، کیوں؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ کافروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو تو یہ نہیں پتا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور آخرت میں آخرت کی حقیقت کیا ہے، اور اگر آخرت کے لیے تیاری کریں گے تو ان کو کیا کچھ عطا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہے تو یہ آیات جہاد کے بارے میں، لیکن ہم یہ یاد رکھیں کہ جو جہاد بھی ہم اپنی اپنی جگہوں پر کر رہی ہیں، چاہے ہم بطور ماں ہیں یا اسی طرح سے بچوں کے حوالے سے بھی، تو دیکھیں کہ کیا ان کے پاس وہ سب ہتھیار ہیں اور ایمانی جوش و جذبہ ان کے اندر ہے۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بچے اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ 10 بندوں کے سامنے کھڑے ہو کے بات کر سکیں، ٹھیک ہے؟ اگر ایک بندے کو 20 کے مقابل لیا جائے، یعنی بچے میں وہ خطابت اور وہ بات کرنے کا حوصلہ اور عزم ہو، اور یہ چیزیں ماں باپ ہی پیدا کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ وہ 20 بندوں کے مقابل بات کر سکے اور اس کی بات میں وزن ہو، ٹھیک ہے؟ اور واقعی 20 کی کلاس کو کنٹرول کرنا یا 2 کے سامنے ہی بات کر لینا، تو یہ مختلف حالات میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہم کس درجے پر ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا ماں کانا لنبی، اور نہیں ہے نبی کے لیے ان کے یکونا ہو لہو اس کے لیے اسرا قیدی، حتیٰ یہاں تک کہ یسکنا وہ خوب خون ریزی کر لے فی الارضی زمین میں، تریدونا تم چاہتے ہو ارادت دنیا دنیا کا مال، واللہ یرید اور اللہ چاہتا ہے الآخرہ آخرت، واللہ عزیز اور اللہ غالب ہے، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ تو یہاں پر دراصل وہی غزوہ بدر کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں بھی جو ہے اس کے شان نزول کے متعلق یہ حدیث پڑھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے بعد جب قیدی قید کر لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تمہاری ان قیدیوں کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چچا کے بیٹے اور خاندان کے لوگ ہیں، یعنی آپ جانتے ہیں نا کہ غزوہ بدر میں تو اپنے ہی سگے رشتہ دار مقابل تھے مسلمانوں کے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ان سے فدیہ لیا جائے تاکہ کفار کے مقابلے میں ہمیں قوت حاصل ہو اور شاید اللہ انہیں اسلام کی ہدایت دے۔ یعنی اب اس میں یہ بات نہیں ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوئی کمزوری کی وجہ سے ایسی بات کی، بلکہ ان کی بات کے پیچھے کیا لاجک تھا کہ ایک تو یہ کہ ہمیں جب مال ملے گا تو کافروں کے مقابل ہمارے پاس مالی قوت آ جائے گی، اور دوسرا یعنی ہم اس سے ظاہر ہے فوجی مال بھی خریدیں گے، یعنی جنگ کے لیے بھی، اور دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ مہلت دے دیں اور یہ اسلام ہی قبول کر لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا اے ابن خطاب تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا اے اللہ کے رسول، میری رائے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مختلف ہے، میری رائے یہ ہے کہ آپ انہیں ہمارے حوالے کر دیجئے تاکہ ہم ان کی گردنیں اڑائیں۔ عقیل کو علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کیجئے کہ وہ اس کی گردن اڑا دیں، میرے حوالے فلاں کو کیجئے تاکہ میں اس کی گردن اڑا دوں، اس لیے کہ یہ لوگ کفر کے ستون اور سرغنے ہیں۔ تو اب یعنی یہ رائے کا اختلاف ہمیں یہاں پہ جیسے نظر آ رہا ہے ہو بھی سکتا ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ یہ کفر کے سرگنے ہیں، یعنی بڑے بڑے سردار ہیں، ان کو اس وقت چھوڑا گیا تو پیچھے جا کے مزید چالیں چلیں گے، اور وہی جیسے اگلی دفعہ پھر احد کے لیے آگے تھے۔ تو اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے کی طرف مائل ہوئے اور میری رائے کی طرف مائل نہیں ہوئے۔ دوسرے دن صبح میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بیٹھے رو رہے ہیں۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے بتلائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست کس وجہ سے رو رہے ہیں، تاکہ اگر مجھے رونا آئے تو روؤں، اور اگر نہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے رونے والی شکل ہی بنا لوں۔ آپ نے فرمایا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں جو تمہارے ساتھیوں نے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنے کے سلسلے میں مجھ سے کہی تھی، میرے سامنے ان کا عذاب پیش کیا جو اس درخت سے بھی زیادہ قریب تھا۔ چنانچہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی
ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، ٹھیک ہے۔ تو اب یعنی اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رائے اسی میں تھی، یعنی سوری اللہ تعالیٰ یہی چاہتے تھے کہ مسلمان ان کا اچھی طرح خون بہائیں، تو لیکن حکم چونکہ اس سے پہلے نہیں اترا ہوا تھا، بلکہ حکم پھر اب یہاں پر جیسے آ رہا ہے کہ کسی نبی کے لیے نہیں ہے کہ وہ قیدی بنا لے یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خون ریزی کر لے، یعنی کفر کا مکمل طور پر سر توڑ دیا جائے، اس کی بیخ کنی کر دی جائے، تو اس کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے وہ قیدی پکڑے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب اب ہوا کیا کہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض کس وجہ سے ہوئے ہیں؟ اب یہ ہمارے ذہنوں میں خیال نہ ہے کہ اچھا صحابہ نے پھر جو ایسا ہی مشورہ دیا تو وہ سب کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنگ کے میدان میں ہی اکثریت کو قتل کر دینا چاہیے تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی اور یہ جو ابھی بتایا نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عتاب ایک طرح سے نازل ہوا اور ان کا عذاب سامنے پیش کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب صحابہ پر ڈالا نہیں، تو وہ یہی ہے کہ وہ صحابہ جنہوں نے میدان جنگ میں کافروں کو قتل کرنے کے بجائے قید کیا تھا، اور اس کے پیچھے اگر کسی کی نیت دنیاوی مفاد تھی کہ چلو اگر میں اس کو، جیسے کل بھی بات ہو رہی تھی نا کہ اگر کسی قیدی کو چھوڑ دیا جائے، سوری کسی کافر کو قتل نہ کیا جائے اور اس کو قیدی بنا لیا جائے تو مختلف طرح کے فائدے حاصل ہوتے ہیں نا، اور وہ دنیاوی ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا؟ کیونکہ اگر آپ کسی کو قیدی بنائیں گے تو وہ آپ کا غلام ہے، اور اس کے بدلے میں آپ اگر فدیہ حاصل کریں گے تو آپ مال حاصل کر لیں گے، لیکن میدان جنگ میں اگر وہ ہلاک ہو جاتا ہے تو پھر تو جو اس کے پاس ہے، کوئی تلوار ہے، کوئی تیر ہے، تو وہی آپ کے ہاتھ لگے گا، ٹھیک ہے؟ اور لیکن اس کا کیا ہے کہ جب وہ ہلاک ہوگا تو اس کا اثر جو کافروں کے سینوں پر ہوگا نا، وہ مطلوب ہے نا، کہ کفر کی بہکنی ہو جائے، حق کا بول بالا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دنیا کا مال چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ تو آخرت چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیش نظر تو آخرت ہے، اور یہی دراصل کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے پیش نظر بھی آخرت ہی رہنی چاہیے۔ دنیا میں جب بھی کوئی آپ کام کر رہے ہو، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ دو کاموں کے درمیان آپ کو شک پیدا ہو جاتا ہے نا کہ اب میں یہ کروں یا نہ کروں، تو فوراً خود ہی کاؤنسلنگ کیا کریں، جیسے ابھی فضیلت والے اعمال کی بات ہو رہی تھی نا، تو بعض اوقات انسان سستی کر جاتا ہے یا شیطان غالب آ جاتا ہے کہ کوئی نہیں، آج میں نے باقی ذکر اذکار تو کر لیے، یہ والی تسبیح چھوڑ بھی دوں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں، فرق پڑتا ہے، آپ اس وقت خود ہی کاؤنسلنگ کریں کہ ہمیں تو آخرت چاہیے، کہ اس دنیا میں اگر میں اس وقت کو اللہ کے لیے نہیں لگاؤں گی، اللہ کی تسبیح میں نہیں لگاؤں گی، یا کوئی نیکی کا کام نہیں کروں گی، اور اس کے برعکس کوئی مباح کام کر لوں گی یا تھوڑی دیر چٹ چیٹ ہی کر لوں گی، تو آپ یہ دیکھا کریں کہ آپ آخرت کے میں سے کیا مائنس کر رہے ہیں اپنے لیے نا، وہ آخرت جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خوب زبردست ہیں، حکمت والے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں کہ قیدیوں کو پکڑنا چاہیے تھا یا یہ کہ خوب ان کا قتل کرنا ضروری تھا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا لولا کتاب من اللہ، اور اگر نہ ہوتی ایک بات لکھی جا چکی اللہ کی طرف سے سبق کا پہلے ہی سے، یعنی سبق بھی وہ ہوتی ہے نا چیز جو کہ پیچھے گزر جائے، ٹھیک ہے؟ لمسکم تمہیں پہنچتا فیما اس میں جو اخذتم تم نے لیا عذاب عظیم جو بڑا عذاب، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی لکھ دیا گیا تھا، ادروائز جو کچھ تم نے لیا یعنی دنیاوی مال اور تم نے قیدی بنا لیے اور ان کا اچھی طرح سے خون نہیں بہایا تو تمہیں ایک بڑا عذاب پہنچتا، لیکن یہ کہ یہ بات تم پر پہلے سے فرض کی نہیں گئی تھی، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو نوشتہ تقدیر میں پہلے ہی لکھ دیا ہوا تھا کہ یعنی یہ ہوگا کہ ان کو قیدی ہی بنایا جائے گا اور ان سے فدیہ لیا جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب صحابہ کو پتہ چلا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تو رائے اس میں تھی، سوری رائے نہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا اس میں تھی کہ قیدی بنانے کے بجائے زیادہ سے زیادہ خون بہایا جائے، تو ان کے پاس جو اب مال غنیمت آیا یا فدیے کا مال جو آیا تو اس میں ان کو شبہ پیدا ہوا کہ اب یہ مال پتہ نہیں حلال نہیں ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی نہ آ جائے، تو فرمایا فَكُلُوا تو کھاؤ مما اس میں سے جو غنیمت میں ملا حلالن حلال طیبن پاک، واتقوا اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ غفور خوب بخشنے والا، رحیم خوب رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس شبہ کو دور کرنے کے لیے کہ یہ مال شاید حلال اور طیب نہیں رہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، کیونکہ فدیہ کی رقوم بھی اموال غنائم میں شامل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جس طرح مال غنیمت اس امت پر حلال ہے،
اسی طرح سے یہ بھی حلال عطیہ ہے، اس کو پوری خوشی کے ساتھ استعمال کرو، حلالً طیبہ ہے۔ لیکن بات وہی ہے جو اوپر بھی بتا دی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ آخرت چاہتے ہیں، تو تمہیں بھی اس مال پر نظر نہیں رکھنی چاہیے اور اس کو اہمیت نہیں دینی چاہیے، اور جو جہاد کا بلند تر مقصد ہے اس پر تمہاری نظر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب آپ تھوڑا سا شیئر کریں کہ جہاد کا بلند مقصد کیا ہے، یعنی اولین مقصد اس کا کیا ہے، کس کے لیے ایک مسلمان جہاد کرتا ہے؟ دین کو بلند کرنے کے لیے۔ جزاک اللہ خیر، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد اگر اس کو شہادت ملتی ہے، یا یہ کہ وہ اس کا نام بلند ہو جاتا ہے، یا اس کو مال مل جاتا ہے، تو یہ تو ثانوی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ملتی ہیں یا نہیں ملتی، اگر مل جاتی ہیں تو تل کا بشرا عاجلہ، یہ تو جلدی ملنے والی خوشخبری ہے جو تمہیں مل گئی، لیکن اصل تو وہ ہے جو مومن کو بھی آخرت میں ملنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اصل میں جب بھی آپ یہاں پر جو سبق سمجھ آ رہا نا وہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم جیسے بھی بات ہوئی نا، ہم جہاد میں نہیں جاتے، لیکن دین کی نشر و اشاعت آپ کر رہے ہیں، دین کو پھیلا رہے ہیں، دین کا امیج آپ کے ذریعے پھیل رہا ہے، یا کچھ اس طرح کا بھی ہو رہا ہے، تو اس میں نیت کیا ہوگی کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، دین کا کلمہ بلند ہو، یہ نہیں کہ میری ذات کی پروجیکشن ہو جائے، مجھے یہاں پہ بھی پوچھا جائے، وہ بھی مل جائے، تھوڑا سا مال ادھر سے بھی حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک تلاوت سنتے ہیں۔ يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم اگلی آیت میں فرمایا، آیت نمبر 70 ہے، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہہ دیجئے، لمن ان سے جو فی میں ایدیکم تمہارے ہاتھ میں ہے، من الاسرا قیدیوں میں سے، ان اگر یعلمی معلوم کرے اللہ فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، خیرن کوئی بھلائی، یؤتکم تمہیں دے گا، خیرن بہتر، مما اس سے جو اخذ لیا گیا، منکم تم سے، ویغفر اور بخش دے گا، لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ، غفور بخشنے والا، رحیم نہایت مہربان ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس جو قیدی ہیں، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان میں کوئی خیر دیکھیں گے تو پھر اس کو کیا کریں گے، یعنی ان کے دلوں میں کوئی بھلائی دیکھیں گے تو اس سے بہتر عطا کریں گے جو ان سے لیا گیا، یعنی جو فدیہ ان سے لیا گیا ہے اس سے بہترین ان کو مل جائے گا اور ان کے گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو خوب بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں، یعنی کس کے لیے؟ جو پلٹ آتا ہے اور یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک جو بات آ رہی ہے نا جو بڑی امپورٹنٹ ہے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا،
اگر اللہ جان لے تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی، تو کیا اللہ تعالیٰ بعد میں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ پہلے سے ہی محیط ہوتا ہے؟ اس بارے میں نا اللہ تعالیٰ سب کچھ جی پہلے سے ہاں، کیونکہ نا یہ ایک بڑا ہی اہم سوال ہے، اور اس میں اس موضوع پر پہلے بھی آیات گزر چکی ہیں، لہٰذا آپ کے ذہنوں میں اس کا جواب فوراً ہونا چاہیے، کیونکہ ایک فرقہ ایسا پیدا ہو چکا ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علم میں نعوذ باللہ اعمال نہیں ہوتے جب تک کہ وہ سرزد نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، قرآن کی باقی تمام آیات اس بات کی طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کے بھید جانتا ہے، اس کا علم تو جیسے آپ اب بتائیں کہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں کیا آیا ہے کہ اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ، اور پھر اسی طرح یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح اسماء الحسنہ میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ حکیم ہے، ساتھ ساتھ علم، اور پھر کہتے ہیں ہم کہ علیم ہے، کیونکہ اللہ کے سامنے تو چیزوں کا ماضی حال مستقبل سب کچھ ہے نا، ٹھیک ہے، تو جب بھی یہ بات آتی ہے نا کہ اگر اللہ جانے تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یا تو وہ بندہ جس کے لیے کہا جا رہا ہے، یا پھر مسلمان دیکھ لیں، مسلمان جان لیں، ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ ہمارا انجام کیا ہے، لیکن مسلمانوں کو ایک آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، اور ان کے سامنے خود ہی اپنی وہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، ہم ویسے بڑے ہم دعوے کرتے رہتے ہیں، لیکن جب کوئی سی چیز سے ہم گزارے جاتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے وہ ساری چیزیں آتی ہیں نا، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے کوئی فیصلہ کر دیں تو پھر تو لوگ نعوذ باللہ اللہ کو کیا کہیں، ظالم کہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کے علم میں ہے کہ لوگوں نے یہ کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اختیار کی آزادی دی ہے تاکہ لوگوں پر بھی واضح ہو جائے کہ وہ کتنے پانی میں ہیں اور ان کے ایمان کا درجہ کیا ہے، یا یہ کہ مسلمانوں پر بھی ظاہر ہو جائے کہ قیدی ان کے سامنے کیا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جب تم ان کو تمہارے ہاتھ میں جو قیدی ہیں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ ان میں کوئی بھلائی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بہتر عطا کریں گے جو ان سے فدیہ لیا گیا تھا، اور ان کے گناہوں کو بخش دیں گے، اور اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس میں جو ہے یہاں پر ایک روایت میں پڑھ دیتی ہوں، اس سے اس بات کا سمجھ بھی آ جائے گی کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بھلائی کے بدلے میں، یعنی جو انہوں نے فدیہ دیا اس سے بڑھ کر ان کو کیا عطا کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں کا فدیہ جمع کراؤ۔ انہوں نے کہا میرے پاس تو مال نہیں، اور جنگ میں مجھ سے 24 اوقیہ چھین لیے گئے ہیں، یعنی زبردستی چندہ لیا گیا، وہی ہمارا فدیہ سمجھ لیجئے۔ تو ان کا یہ خیال تھا کہ شاید مجھے کچھ دیے بغیر ہی رشتہ داری کی بنا پر چھوڑ دیا جائے گا، تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چچا سے مخاطب ہو کر فرمایا تمہارا وہ مال کہاں گیا جو تم نے اور ام الفضل نے مل کر گاڑا ہے۔ یہ ایک ایسی بات تھی جس کا ان کے سوا کسی کو علم نہیں تھا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے خبردار کیا، اور آپ نے یہ بات اپنے چچا سے کہہ دی۔ تو جب سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اسلام لے آئے، سبحان اللہ۔ تو یہ بات ان کے لیے اسلام لانے کا باعث بن گئی تھی۔ پھر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے دونوں بھتیجوں اور اپنے حلیف عتبہ بن عمر کا فدیہ ادا کر دیا، اور وہ کہا کرتے تھے کہ مجھ سے 20 اوقیہ بطور فدیہ لیا گیا، لیکن اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مجھے بہت زیادہ مال دیا، اس وقت میرے پاس 20 غلام ہیں جن کی کمائی سے مجھے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے، نیز اللہ تعالیٰ نے مجھے زمزم کی تولیت بھی عطا فرمائی، اور میں اللہ سے مغفرت کی امید بھی رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ جو واقعہ ہے نا یہ اس آیت کے شان نزول میں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَإِن يُرِيدُوا، اور اگر وہ چاہیں خیانتک کا کہ تجھ سے خیانت کریں، یعنی ان قیدیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کرنا چاہیں گے، فقد خان اللہ، تو تحقیق وہ خیانت کر چکے اللہ سے، من قبل، اس سے پہلے، اور اللہ سے ان کی خیانت کیا تھی کہ انہوں نے شرک کیا نا، اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں، اس کے حقوق میں دوسروں کو شامل کر دیا، تو اللہ سے خیانت تو وہ پہلے ہی کر چکے ہیں، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قبضے میں دے دیا آپ کے، یعنی اللہ سے خیانت کی تو بچ کے کہاں گئے، بدلہ تو ان کو مل گیا۔ تو اگر آپ سے بھی وہ ایسی کوئی بات کی وہ رکھتے ہیں کہ ایسا کچھ کریں گے، تو اس سے کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب علم والے ہیں، خوب حکمت والے ہیں، اگر اب بھی یہ بدعہدی کریں گے تو اللہ کی گرفت سے تو نہیں بچ سکتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔